علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ 8ویں امام علیہ السلام مدینہ ہی میں مقیم تھے، اپنے بابا کی زندگانی کے دوران بھی اور بعد میں بھی، اور جب ہارون کے بعد اس نے جب تقسیم کر دی حکومت اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان میں، مأمون میں اور امین میں، تو مأمون زیادہ تیز تھا، امین عقل نہیں رکھتا تھا، تو مأمون نے فوراً سوال کیا اپنے وزیر سے۔ گرامی جناب امام ہشتم سے متعلق تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ولی عہدی کا ایک مسئلہ ہے جس کو میں آج حل کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، کہ امام کو ولی عہد بنایا تھا ایک بنی عباس کے خلیفہ نے، تو اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے حل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تھوڑی سی توجہ سنیں گے انشاءاللہ سب کے لیے حل ہو جائے گا۔ اب مأمون جب خلافت میں آیا تو اس نے فوراً سوال کیا، کہا کہ کس کس سے خدشہ ہو سکتا ہے میری خلافت کو، میری حکومت کو۔ حکمران ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کسی طرح حکومت میں آ جائیں، جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب یہ حکومت باقی رہے، کوئی اور نہ لے لے۔ عزیزان گرامی، جو دنیا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کو ہمیشہ خوش کرتے ہیں، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو دنیا کے بنائے ہوئے کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک صراط مستقیم پہ چلتا رہوں تب تک مجھے فالو کرتے رہنا، میرے پیچھے چلتے رہنا، جب میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو مجھے واپس صراط مستقیم پہ لے آنا۔ لیکن جو خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دیکھو میں صراط مستقیم پہ رہوں گا، تم میرے پیچھے آنا۔ اگر تم میرے پیچھے سے ہٹ گئے تو سمجھ لو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، کیونکہ میں نمائندہ الہی ہوں، میں صراط مستقیم پہ باقی رہوں گا۔ اب عزیزان گرامی، مأمون نے فوراً سوال کیا، کہا کہ کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے میری حکومت کو؟ تو اس کے وزیر نے فضل ابن ربیع نے کہا، فضل ابن ربیع بہت عیار مکار قسم کا وزیر تھا، وزیر اعظم تھا اس کا بہرحال، کہا 3 افراد سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہا کون کون ہے؟ کہا تیرا اپنا بھائی امین۔ کہا نہیں، وہ میں ساتھ میں پلا بڑا ہوں، وہ بہت احمق ہے، میں اس کا عنقریب قتل کر دوں گا، اسے مار دوں گا۔ عزیزان گرامی، حکومت ایسی چیز ہے جہاں بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ کہا میں بھائی کو تو مار دوں گا، اپنے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اور کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہا تمہارا جو بھائی کا وزیر ہے وہ بھی عباسی ہے، اس میں بھی بنی عباس کا خون ہے، وہ بھی بہت تیز ہے۔ کہا نہیں، اس کو بھی میں راستے سے ہٹا لوں گا۔ تم نے 3 افراد کہا، تیسرا کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ کون ہے؟ ان سے کیوں خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہا یہ جو حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو تخت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو پورے کائنات کا تم نے جو کائنات کو تو کیا بلکہ صرف یہ جو عالم اسلام کی حکومت اپنے ہاتھ میں قبضہ کر رکھی ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ چھینا تھا، حق ان کا ہے، تم نے غصب کر رکھا۔ یہ حق ان کا بنتا ہے، جس دن لوگوں کو معلوم ہو گیا ان کا حق ہے، لوگ تمہارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ مدینے میں رہتے ہیں۔ کہا کیسے ہیں ذرا کچھ بتاؤ؟ کہا علم ایسا ہے کہ جب بولتے ہیں تو بس یہی بولتے ہیں، پھر کائنات سنتی ہے۔ اب دیکھیں فضل ابن ربیع تعارف کروا رہے ہیں محمد علیہ السلام کا، کہ علم ایسا جب یہ بولیں تو پھر دنیا سنے گی، کیونکہ یہ جب بولتے ہیں تو علم بولتا ہے، دنیا بولتی ہے تو ان کے کلام سے سیکھ کے بولتی ہے۔ کہ اور کیا؟ کہ عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، اور اس لیے زہد و تقویٰ ایسا جو ان کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ان کے چہرے پہ ایسا نور اور ہیبت و جلال ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے، جو نہیں بھی مانتا وہ انہی کو ماننے لگتا ہے، اور اگر دل سے نہ مانے تو احترام ضرور کرتا ہے۔ رہتے کہاں؟ کا مدینے میں۔ کہ پھر اس کا مطلب ہے مسلمان تو ملتے ہوں گے ان سے۔ اب دیکھیں خلیفہ بن گئے لیکن امام کو نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا کتنے مظلوم تھے ہمارے ائمہ، کہ جو حکمران نہیں جانتے تھے وہ جاننا چاہتے تھے، اور جب جان لیتے تھے تو پھر ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینے میں رہتے ہیں۔ کہ اگر مسلمان ان سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر انہی کے ہو جاتے ہیں۔ کہ پھر ان کا مدینے میں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں لے آؤ تاکہ میرے نظر کے اندر رہیں، میرے سامنے رہیں، میرے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ کہ نہیں، سازشی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سازشی نہیں ہے، لیکن لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جو ایک مرتبہ مل لے۔ کہ دیکھو کسی طریقے سے انہیں مدینے سے مرو لے آؤ، ان کو یہاں خراسان میں لے آؤ۔ مشہد جہاں پہ شہر امام کا، اس کا نام طوس تھا، طوس کے قریب اس کی خلافت کا دارالخلافہ تھا، تو اس نے کہا کسی طریقے سے امام کو یہاں لے آؤ۔ کہ وہ خود تو نہیں آئیں گے، اپنی مرضی سے تو نہیں آئیں گے، حکومتوں سے گرویدہ نہیں ہوتے، یہ حکومتوں کے روب اور داب میں نہیں آتے۔ نہیں،
کہ ان کے اجداد کا طرہ امتیاز یہی رہا ہے، کبھی حکومتوں کے پریشر میں نہیں آتے، ان کے سارے اجداد ایسے ہی ہیں، کبھی حکومتوں سے نہیں ڈرتے، حکومتیں ان سے خائف رہتی ہیں۔ اب بہرحال یہ کہہ دو کہ حاکم وقت نے امر کیا کسی بھی طریقے سے ان کو لاؤ اور یہیں پہ لے آؤ، کہ ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پیغام بھیجا امام کے لیے، کہا کہ آپ کو حاکم نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں اور آپ خراسان چلے جائیں۔ جس طرح سے امیر المؤمنین جب مدینے سے جا رہے تھے جانتے تھے اب میں واپس نہیں آؤں گا، جس طرح سید الشہداء جب مدینے سے جا رہے تھے جانتے تھے اب میں کربلا سے واپس نہیں آؤں گا، اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام جانتے تھے اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو اپنے بہن بھائیوں سے ملے، کہا الوداع کرتا ہوں، اب میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ سب بہن بھائی رونے لگے۔ آج آپ کو جو سب سے زیادہ امام کے بہن بھائی ملیں گے تو وہ ایران میں، کیوں؟ کیونکہ وہ سب جب امام کو لے جایا گیا تو اس کے بعد آہستہ سے سب آنے لگے اور پھر بنی عباس نے سب کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ اس لیے سب سے زیادہ جو آپ کو امام زادے ملیں گے وہ ایران میں ملیں گے، وہ سب کے سب جو سادات تھے، سادات حسنی بھی اگر ہوں یا دوسرے ائمہ کی اولادیں ہیں یا خصوصاً امام کے اپنے بہن بھائی، اس لیے کاظمی سادات یا موسوی سادات آپ کو ایران میں بے انتہا ملیں گے، اور وہ سب کے سب 8ویں امام کی محبت میں، عشق میں مدینے سے اٹھ کے خراسان جا رہے تھے، راستے میں بنی عباس نے سب کو شہید کیا۔ عزیزان گرامی، اب امام رضا کو لے جایا گیا، اس نے حکم دیا، کہا کہ جو شیعہ نشین علاقے ہیں ان سے مت گزارنا امام کو۔ اس نے فضل ابن ربی نے پوچھا، کہا کیوں؟ کہا تمہیں نے تو کہا جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب شیعہ دیکھیں تو اور زیادہ گرویدہ ہو جائے، ان کا عشق محبت بڑھ جائے۔ کہا دوسرا یہ کام کرنا کہ جس طرح سے مستورات کو اماریوں میں چھپا کے لایا جاتا ہے نا، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، ان کو اماری میں لے کے آنا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کہا امام کو اس طرح سے لے کے آئے، بہرحال بڑا اہتمام کیا، امام سے کہا کہ بھی آپ کو بلایا، امام اپنے بہن بھائیوں سے وداع کیا امام نے، اور اس کے بعد چلے۔ جب امام خراسان کے لیے چلے تو پورے راستے کے اندر اب معجزات امام سے صادر ہوتے رہے۔ وہ جو لے کے جا رہے تھے وہ امام کے چاہنے والے نہیں تھے، امام کے ماننے والے نہیں تھے، چاہنے والے نہیں تھے، وہ امام کو بادشاہ کے پاس پیش کر رہے تھے، لیکن اس پورے راستے میں انہوں نے اتنے معجزات دیکھے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ اسی سفر کے دوران امام کے ماننے والے بن گئے۔ تو عزیزان گرامی، سب کے سب اسی راستے کے اندر، اب اس راستے کے اندر کیا معجزات ہوئے مجھے تفصیل میں نہیں جانا، لیکن صرف ایک واقعے کو پیش کروں گا جو آپ نے پہلے مجھ سے سن رکھا ہوگا، لیکن مجھے اس سے ایک نتیجہ پیش کرنا ہے، اس لیے مجھے وہ واقعہ سنانا بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، امام سفر کرتے رہے، علمی مرکز نیشاپور تھا، نیشاپور جو آج بھی موجود ہے اور عربی میں نیشابور کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نیشاپور کے اندر ایک مرتبہ امام پہنچے، 16 یا 18 ہزار محدثین جمع تھے، 16 یا 18 ہزار افراد نہیں، محدثین، علم حدیث کے ماہر کو محدث کہا جاتا ہے۔ حاکم نیشاپوری جس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو مستدرک لکھی ہے وہ بھی نیشاپور کا تھا۔ اب یہ سب بڑے بڑے علماء سب وہاں موجود تھے، شیعہ سنی سارے علماء، اکثر اہل سنت کے علماء تھے، وہاں پہ جمع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے اندر ایک تعصب پایا جاتا تھا، ایرانی کہتے تھے کہ ہمارا شاہی خاندان سب سے اعلیٰ نسل ہے، اور عربوں کو ناسا اپنے اوپر، اور وہ افتخار کرتے تھے، وہ کہتے تھے بنی ہاشم عربوں کا سب سے با امتیاز خاندان ہے، سب سے فصیح و بلیغ جو عربوں میں تھے وہ بنی ہاشم تھے، اگر جملے پہ غور کیجئے گا۔ اب یہ ایرانی کہتے تھے کہ ہمارے شاہی خاندان سے ایک شہزادی جناب شہربانو بنی ہاشم کے کسی حسین ابن علی سے بیاہی گئی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اب جو آ رہے ہیں یہ ان دونوں بہترین خاندانوں کی ذریت سے ہیں، تو اب سب کو ان سے ملنے کا، دیکھنے کا بہت شوق تھا، بہت اشتیاق تھا، سب کے سب راستے میں جمع تھے۔ اب دور و اکناف سے جتنے محدثین سے، بیحق سے، سبزوار سے، مشہد سے، خراسان سے، تہران سے، بخارا سے، جتنے ازبکستان، جہاں جہاں سے عالم اسلام کے علماء تھے، محدثین تھے، سب جمع ہونے لگے نیشاپور میں۔ کیا ایک مرتبہ جب امام نیشاپور پہنچیں گے ہم سب امام کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ذریت رسول خدا۔ مدینہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام پہنچے، جب نیشاپور پہنچے اماری میں تھے، اب بڑے بڑے محدثین اپنے ہاتھ سے امام کے اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے، اور آگے چلنا امتیاز سمجھتے تھے کہ یہ امام وقت ہے۔ عزیزان گرامی، شیعہ سنی محدثین جمع تھے اور امام کے احترام میں موجود تھے۔ اب سارے محدثین جمع ہے، ہر ہاتھ میں قلم تھا، دوات تھی، اور ہر ہاتھ کے اندر کاغذ تھا کہ امام سے ایک حدیث سنیں گے، کیونکہ یہ سب محدث تھے، محدث سے بڑے بڑے محدثین جمع تھے۔ سب نے ایک مرتبہ آواز دینا شروع کی، ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اپنے جد رسول خدا سے ایک حدیث بیان فرما دیجیے۔ اب سارا مجمع رکا ہوا تھا،
محدثین کہتے ہیں، شیعہ سنی محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام نے عماری کا پردہ ہٹایا، سانسیں رکی ہوئی تھیں، ہاتھ اپنے مقام پہ رکے ہوئے تھے، ہر آنکھ امام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب امام نے عماری کا پردہ ہٹایا، رخ رونق باہر نکالا، ہر آنکھ میں آنسو تھا، ہر آواز بلند ہو کے بتا رہی تھی کہ امام کا عشق ہم سب کو رلا رہا۔ امام نے فوراً بیان کیا کہ میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں، میرے بابا میرے دادا جعفر صادق سے بیان فرماتے ہیں، میرے دادا میرے پردادا محمد باقر سے بیان فرماتے ہیں، اور میرے پردادا اپنے والد علی ابن حسین امام زین العابدین سے نقل فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین ابن علی سے روایت کی ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول خدا سے، کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ میکائیل کے پر پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اہل سنت کے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ احمد بن حنبل مانے جاتے ہیں، ان کی ہے مسند احمد بن حنبل۔ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس روایت کے صرف سند کو دیکھیں، روایت کی دو چیزیں ہوتی ہیں، سند اور متن۔ سند وہ جو چین آف نریشن ہوتی ہے، وہ جو افراد ہوتے ہیں اس پورے کے پورے سلسلے میں اسے سند کہا جاتا ہے، اور متن اس روایت کے الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کی صرف سند کو کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا، اگر کسی مجنون پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ احمد بن حنبل جو سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی سند کو کسی مجنون پہ دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا، اس کا جنون ختم ہو جائے گا، کہ اگر بیمار پہ پڑھو گے وہ صحت یاب ہو جائے گا، کسی بے ایمان پہ پڑھو گے با ایمان بن جائے گا۔ کیوں؟ جب پوچھا گیا کیوں، کہ یہ واحد ہمارے ہاں حدیث ہے جس سلسلے کے اندر سب کے سب حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، کہ اس پوری حدیث کے اندر سند بیان کرنے والے سب کے سب معصوم ہیں، کہ خدا تک عصمت کا سلسلہ ہے، کہ اس لیے اس حدیث کی سلسلہ سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ائمہ نے نہیں کہا، یہ سارے عالم اسلام کے علماء نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے، ائمہ نے کہا، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں ہو سکتی۔ اب امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ، یعنی حدیث قدسی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ عزیزان گرامی، میں نے تو بہت تیزی سے پیش کر دیا، امام ایک ایک لفظ کو اس طرح سے پیش کر رہے تھے کہ شمردہ الفاظ سے جیسے کوئی آدمی گن سکتا تھا، ہر محدث لکھ سکتا تھا۔ جب سب نے حدیث کو لکھا، امام نے پردہ گرا دیا اور امام نے آواز دی کہ میری اونٹنی کو آگے بڑھا دو۔ سب نے لکھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، بس جو بھی لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا اور اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ بس صرف لا الہ الا اللہ کہنا، نہ محمد رسول اللہ، نہ علی ولی اللہ، نہ آگے کوئی شرط توجہ ہے عزیزان گرامی، نہ نماز کہا، نہ روزہ کہا، نہ حج زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں کہا، صرف لا الہ الا اللہ کہے تو اس کو اللہ کے قلعے میں دخول کی اجازت مل جائے گی، اور جو داخل ہو گیا اسے جنت مل جائے گی، میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ جملہ کہا امام نے کہا اونٹنی کو بڑھا دو۔ جب سب سوچنے لگے، امام نے سب کو لمحہ فکریہ دے دیا، غور کرنے کا وقت دیا، سب نے غور کیا کہ بس لا الہ الا اللہ کہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ امام نے دوبارہ اونٹنی کی عماری سے پردہ ہٹایا، اپنے رخ رونق کو باہر نکالا کہ بشروطہا بشرائطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کہ اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہے، ان لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط کا نام علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط میں خود ہوں، لا الہ الا اللہ بھی کہنا قبول نہیں جب تک کہ امام رضا کو نہ مانو۔ یہ کہنا تھا، سب نے حدیث کو لکھا۔ اب عزیزان گرامی، شیعہ سنی سب محدثین نے حدیث کو لکھا، امام نے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا ولی عہدی کے مسئلے کو حل کروں گا۔ عزیزان گرامی، جب امام پہنچے نا، خراسان پہنچے، مرو پہنچ گئے، تو اس نے فوراً کہا کہ آپ، جب وہ تصور کر رہا تھا کون آئے گا، کیسے ہوں گے، مامون نے دیکھا امام علیہ السلام کو
چاہتا نہیں تھا کہ کھڑا ہو جائے اور سب کو روک رہا تھا، کوئی تعظیم نہ کرے، کوئی احترام نہ کرے، دروازہ کھلنے دینا، خود امام دروازہ کھولیں، خود پردہ ہٹائیں، خود اندر آئیں، کوئی اجازت نہ دے بیٹھنے کی۔ پھر جب ایک مرتبہ دیکھا نا، جیسے امام آ رہے تھے آندھی چل رہی تھی، دروازے خود بخود کھل رہے تھے، پردے سر پہ سایہ کر رہے تھے، جتنا مجمع بیٹھا تھا امام کو دیکھ کے خود بخود تعظیماً کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ مامون جو سب کو منع کر رہا تھا، محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا۔ عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ تعظیماً کھڑا ہونے لگا، خود ہی کھڑا ہوا، کہا فرزند رسول تشریف لائیے، یہ ممبر آپ کے لیے ہے۔ امام نے کہا تیرے ممبر سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے نیا ممبر لگوا۔ بات واضح ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام کے لیے مسند بچھائے کہ امام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، جیسے امام ممبر پہ بیٹھے کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں نہیں مانتا۔ پتہ نہیں بات واضح کر پائے ہیں یا نہیں، میں غور سے سننے کا، میں نے کہا ولی عہدی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، قرآن پرنس بنانا چاہتا ہوں، میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے۔ امام نے کہا اگر پوچھ رہا ہے تو میں قبول نہیں کرتا۔ اگر پوچھ رہا ہے، اگر تو پوچھ رہا ہے تو میں قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو بننا ہوگا۔ تو پھر امام نے کہا یہ کہنا کہ بننا ہوگا، پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ اگر پوچھے گا میری بات کو مانے گا تو میں تیری ولی عہدی قبول نہیں کرتا۔ تو کون ہے؟ تیری ولی عہدی کیا ہے؟ مجھے قبول نہیں ہے۔ کہ نہیں، آپ کو بننا ہوگا۔ پھر امام نے کہا یہ مت پوچھ، کہہ کہ میں نے اعلان کر دیا ہے، زبردستی تجھ سے ہے، مجھ سے نہیں۔ توجہ توجہ توجہ، بات کو ضائع نہ کیجیے گا عزیزان گرامی۔ امام نے کہا میری ایک شرط ہے، میں قبول کرتا ہوں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ قبول کرتا ہوں لیکن فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ کہ مجھے قبول ہے، اگر آپ فیصلہ نہ بھی کریں قبول ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ ہی عرصے بعد، جو پھر امام کی شہادت کا سبب بھی بنا، کچھ ہی عرصے بعد ایک چور کو لایا گیا۔ میں دیکھیں، ایک آدمی، آپ مثال کے طور پہ سب جمع ہوں، کہیں کہ آپ کو ہم اپنا جج بناتے ہیں، اپنا قاضی بناتے ہیں۔ میں کہوں میں قاضی بنتا ہوں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، تو پھر آپ یہ پوچھیں گے نا بھئی اگر فیصلہ نہیں کریں تو قاضی کیسے؟ میں قاضی کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا۔ میں کہوں نہیں، فیصلہ کچھ نہیں کروں گا، قاضی میں ہوں، بھئی عہدہ چاہیے تو پھر کسی اور جگہ جاؤ۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا اس مسئلے پہ۔ امام نے کہا دیکھو ولی عہدی قبول کرتا ہوں، فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ اسے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا مجھے آپ کی شرط قبول ہے، آپ ولی عہد بن جائیں۔ امام نے کہا تو جو ٹائٹل دینا چاہے دے دے، جو لقب لگانا چاہتا ہے میرے نام کے ساتھ لگا دے، میری اپنی شرط ہے۔ عزیزان گرامی، بات کو صاف آگے جا کے حل کرتا ہوں، لیکن ایک جملے کو پیش کر دوں۔ امام ابھی بتا کے آئے ہیں، دیکھ میں نے نیشا پور کے خطبے میں بتا دیا میں توحید کی شرائط میں ہوں۔ جو توحید کی شرائط میں ہو وہ کسی ظالم کا ولی عہد نہیں بن سکتا۔ تیری ولی عہد کا سوال کیسے آتا ہے؟ میں توحید کی شرائط میں ہوں، تو اپنے آپ کو دیکھ، پھر مجھے دیکھ، پھر فیصلہ کر۔ فوراً واضح کیا امام نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اب کچھ عرصے بعد ایک چور کو لایا گیا اور کہا کہ یہ چور ہے۔ مامون نے فوراً سوال کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں چور ہوں، میں نے چوری کی ہے۔ کہا جانتے ہو 3 مرتبہ اقبال جرم کرنے سے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، لیکن کون میرا ہاتھ کاٹے گا؟ تو بات آ رہے ہیں۔ اس چور کو جب لایا گیا اس نے کہا بھئی ہاتھ میں جانتا ہوں کاٹا جاتا ہے چور کا، لیکن ہاتھ کون کاٹے گا؟ تو؟ اس نے کہا تیری اتنی جرأت مجھ سے ایسے بات کرے؟ ایک تو چور اور میں خلیفہ، تو جانتا کس سے بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہارے باپ نے بیت المال سے پیسے چرانے کے بعد ایک کنیز خریدی، اس سے تم پیدا ہوئے۔ ایک چوری کا نتیجہ مجھ سے حساب مانگے گا چوری کا؟ تم پوری امت کے غلام ہو، مجھ سے صحیح طرح سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ اس چور کی اتنی اہمیت کہ مجھ سے ایسے بات کرے، کہے میری ولی عہد آپ فیصلہ کیجئے اس کے متعلق۔ مولانا نے کہا مجھ سے فیصلہ مت کرا، میں نے پہلے کہہ رکھا میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ توجہ توجہ عزیزان کرام، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ مولانا نے کہا کہ میں نے پہلے شرط رکھی تھی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ میرے ولی عہد ہیں، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے۔ امام نے کہا پھر سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ عزیزان گرامی بس یہ کہنا تھا۔
الفرق. عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے؟ بس امام کا فیصلہ دینا تھا، فوراً یہ اپنے تخت سے اترا اور چلا گیا، کہا کہ نہیں آج جتنی توہین ہوئی نہیں ہوئی میری. پھر اس کے بعد بہرحال ایک زہر کا سلسلہ شروع ہوا. مولا نے واضح کر دیا، کہا کہ دیکھو ولی عہدی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا منصب کچھ اور ہے. ہم دنیاوی منصبوں کے لالچ نہیں رکھتے ہیں، یہ حکومت ہمارے پاؤں کی خاک ہے. عزیزان گرامی ہم جن ائمہ کے ماننے والے ہیں ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کا رتبہ کچھ اور ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.